آسک مفتی طارق مسعود۔ جی خاتون نے پوچھا ہے کہ جی اسلام میں مرد اور عورت میں اللہ نے فرق کیوں رکھا ہے، اور کہتی ہیں کہ دیکھو لڑکے کے 2 بکرے رکھے ہیں، لڑکی کا 1 بکرا رکھا ہے، اور حیض کی حالت میں عورت کو جو ہے وہ قرآن پہ ہاتھ لگانے پر پابندی، نماز پڑھنے پر پابندی، تو اللہ میاں نے فرق کیوں رکھا ہے؟ یعنی بیچاری یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو لبرل لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو پیچھے رکھا ہے، یہ تو غلط کیا ہے، اور اس کی دلیل دے رہی ہیں۔ دیکھیں اسلام نے عورت کو مرد سے کوئی ظلم نہیں کیا، اسلام نے عورت کے اوپر جو عورت کا مقام تھا عورت کو وہ دیا، جو مرد کا مقام تھا مرد کو وہ دیا، اور عمل کے لحاظ سے بدلے کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مرد کے جو حقوق ہیں عورت پر، اگر عورت اس میں کوتاہی کرے گی تو عورت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہوگی جتنا مرد ذمہ دار ہوگا، یعنی مرد پر جو عورت کے حقوق ہیں مرد کوتاہی کرے گا اس کو بھی پوری سزا ملے گی، عورت پہ جو مرد کے حقوق ہیں عورت کوتاہی کرے گی تو بھی پوری سزا ملے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ مرد جب عورت پہ ظلم کرے تو اس کو کم گناہ ملے گا، اور عورت جب مرد پہ ظلم کرے تو اس کو عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ ملے گا۔ نہ من عمل منکم، جو بھی تم میں نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اللہ فرماتے ہیں سب کو میری طرف سے برابر اجر ملے گا۔ قرآن میں اس مضمون کو بار بار بیان کیا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی نظر میں مرد اور عورت میں آخرت کے لحاظ سے بدلے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ عورت کو بہت ساری سہولتیں دی گئی ہیں اسلام میں۔ جماعت کی نماز اس پر لازم نہیں ہے، جہاد اس پر لازم نہیں ہے، اور بہت سارے احکامات ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ اس پر مالی ذمہ داریاں نہیں ہیں، بچوں کا خرچہ ماں کے ذمے نہیں ہے، باپ کے ذمے ہے۔ تو بہت ساری اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ رکھی ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی پھر بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے احکام میں مرد اور عورت میں فرق ہے، تو دیکھیں مرد اور عورت میں دنیا کے احکام میں واقعی بہت سارے احکام میں اسلام نے فرق رکھا ہے، اور یہ فرق اس لیے رکھا ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، نیچر ہے۔ تو نیچر نے جب مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے تو اسلام کیوں فرق نہیں رکھے گا؟ یعنی آپ یوں دیکھیں نا کہ اگر خواتین کو مردوں والا لباس پہنایا جائے، مردوں کو عورتوں والا لباس پہنایا جائے، یا دونوں کو سیم لباس پہنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ دونوں سیم ہیں، تو یہ ظلم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دنیا میں کہیں بھی پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ مردوں کا لباس وہی ہو جو عورتوں کا لباس ہو۔ پوری دنیا میں ایک فرق ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی جسمانی ساخت میں فرق ہے۔ فطرت نے کیا کیا کہ عورت بچہ پیدا کرتی ہے، مرد بچہ پیدا نہیں کرتا۔ یہ صاف علامت ہے کہ اللہ نے مرد اور عورت میں فرق رکھا ہے۔ تو جب یہ فرق نیچر نے رکھا ہے تو اسلام نے بھی رکھا ہے بہت سارے احکام میں۔ تو اب میں آپ کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ عورت کو مینسز آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نہ وہ قرآن کو ہاتھ لگا سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اسلام نے نہیں رکھا، یہ تو نیچر نے فرق رکھا ہے نا کہ عورت کو مینسز آتے ہیں۔ اب مینسز ظاہر ہے گندا خون ہے تو اس میں عورت ناپاک ہوتی ہے، تو ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ جنابت کی حالت میں جب مرد ہوتا ہے تو وہ بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، بلکہ اللہ نے عورت پر احسان یہ کیا کہ ناپاکی کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، تو جب پاک ہوگی تو اللہ نے قضا معاف کر دی اس سے۔ جبکہ مرد اگر جنابت کی حالت میں اور نماز نکل جائے تو قضا معاف نہیں ہے، اس کو پڑھنی پڑے گی۔ تو یہاں تو اللہ نے عورت کو ایک سہولت دے دی ہے۔ اور رہا مسئلہ عقیقے کا، تو عقیقے میں عقیقے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ مرد ہے یا عورت، عقیقے کا تعلق اس سے ہے کہ جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ خوشی کا اظہار کریں۔ تو یہ نیچرل ہے کہ جب آپ کے بیٹا پیدا ہوتا ہے تو آپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بیٹے کی نسبت کم خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے باپ کو حکم دیا گیا کہ بیٹے کی پیدائش پہ 2 بکرے اور بیٹی کی پیدائش پہ 1 بکرا ذبح کرے۔ تو یہ فرق اللہ نے نہیں رکھا، یہ تو ماں باپ نے رکھا ہے یہ فرق، یعنی ان کو خوشی خود بخود زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ جب خوشی زیادہ ہو رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر شکرانہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ امتحان میں اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے، میٹرک کے امتحان میں، وہاں بھی مٹھائی کا 1 ڈبہ، اور آپ جناب پی ایچ ڈی آپ نے کر لی تو وہاں بھی 1 ڈبہ۔ ایسا نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ کو جو ہے نا ایک بہت بڑی ڈگری مل گئی ہے، بڑی دعوت ہونی چاہیے۔ تو اس لیے بیٹے پہ چونکہ خوشی زیادہ ہوتی ہے تو اللہ نے شکرانے کے طور پہ 2 بکرے رکھے ہیں۔ بیٹی پہ خوشی ہوتی ہے لیکن اس کی نسبت کم ہوتی ہے، تو وہاں 1 بکرا اللہ نے رکھا۔ تو اللہ میاں کو پتا تھا کہ یہ خوشی بکرے پہ زیادہ، یعنی بیٹے پہ زیادہ ہو رہے ہیں یہ لوگ خوش۔ تو اس لیے ہاں ظلم جب ہوتا ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا ہو رہا ہے تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہو رہی ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ نہیں ہے بھائی، بیٹی بھی خوشی ہے، تبھی قرآن نے دونوں کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال کیا، یہب لمن یشاء اناسا۔ اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں۔
تو بیٹی بھی اللہ کی نعمت ہے، تبھی اللہ اس کے لیے گفٹ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آج ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک ٹینشن سمجھا جانے لگا ہے. تو اللہ نے تو کہا کہ خوشی ہوئی ہے تو ایک بکرا ذبح کرو. باقی یہ ہے کہ دو مرد پہ کیوں، اس کی میں نے وجہ بتا دی کہ اس پہ خوشی. بلکہ جو مائیں اعتراض کر رہی ہوتی ہیں کہ مرد اور عورت کا اللہ نے فرق کیوں رکھا، وہی بیٹے کی زیادہ خواہش کر رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں چاہیے بیٹا. تو اس لیے یہ انسانی فطرت کے لحاظ کر کے نا کہ انسان کو بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو اس کے حساب سے اللہ نے قانون بنایا دنیا میں کہ بھئی ٹھیک ہے تمہیں زیادہ خوشی ہوئی ہے تو پھر 2 بکرے. بیٹی ہوئی ہے تو بھی خوشی ہوئی ہے لیکن اس کی نسبت کم ہوئی ہے تو خوشی میں 1 بکرا کاٹو تم. تو یہ انسانوں کے مزاج اور ان کی طبیعت کی رعایت کر کے اللہ نے یہ احکامات ہمیں دیے ہیں. انسان ہی اس طرح کے ہیں کہ ان کو خوشی ہی لڑکے پہ زیادہ ہو رہی ہے. ہاں یہ ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی زیادہ ہوتی ہے، بیٹے کے پیدا ہونے پر خوشی بعض دفعہ کم ہوتی ہے. ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں بیٹی چاہیے، تو ایسے موقع پہ پھر کیا ہوگا؟ تو دیکھیں اصول اکثریت کو دیکھ کے بنائے جاتے ہیں، چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں بنائے جاتے. عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ بیٹے کی پیدائش پہ خوشی زیادہ ہوتی ہے. تو ایک عام قاعدہ ہے، کبھی کبھار اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے مسلسل 6 بیٹے ہو گئے، اب تو ظاہر ہے آپ کو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے. تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. تو اکثریت کے لحاظ سے اللہ نے قانون بنا دیا، بھائی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو بھی خوشی میں 1 بکرا کاٹو، اور بیٹا ہو گیا تو ڈبل خوشی ہو رہی ہے تو 2 بکرے کاٹو. تو یہ عورت پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ظلم تو جب ہوتا ہے جب اس کو نعمت ہی نہ قرار دیتے اللہ تعالیٰ، تو وہ بھی نعمت ہے اور بیٹا اس سے ڈبل نعمت ہے. تو یہ حیض کے جو احکام اللہ نے بتائی، اس لیے کہ عورت ناپاک ہوتی ہے تو ظاہر ہے ناپاکی میں پھر اس نماز نہیں پڑھ سکتی. تو ایسی ناپاکی میں اگر مرد آ جائے تو اس کو بھی یہی حکم ہوتا، لیکن مرد کو ہوتی نہیں ہے یہ ناپاکی. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا کیوں ہے، یعنی فطرت نے ایسا کیوں کیا کہ عورت کو مینسز بھی آتے ہیں، بچے بھی جنتی ہیں، اور مرد جناب آزاد ہیں ان تمام تکلیفوں سے. تو یہ سوال امہات نے، صحابیات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہت ساری ذمہ داریوں سے آزاد کیا، کچھ الگ سے اس پہ ذمہ داریاں ڈالی ہیں، لیکن وہ ذمہ داریاں عورت پہ نہیں ہیں، اور کچھ الگ سے فضیلت اللہ نے مردوں کو دی ہے. تو اس کے جواب میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسے چلایا ہے کہ بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت دی ہے. دنیا کا نظام ہے تو اس میں دوسری یہ تمنا نہ کیا کرو کہ کاش میں بھی وہ ہوتا، نہ، بلکہ اعمال کو فوکس کرو. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. اللہ کہتے ہیں مرد جو عمل کرے گا قیامت میں اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا، عورت جو عمل کرے گی قیامت میں اس کو بھی پورا بدلہ ملے گا. قیامت کے دن یہ فرق نہیں ہوگا، لیکن دنیا میں نظام کو چلانے کے لیے یہ فرق ہوتا ہے. مردوں میں بھی تو فرق ہے نا، کسی کو اللہ نے پیغمبر بنا دیا، کسی کو نہیں بنایا، کسی کو اللہ نے دولت مند بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا. اب غریب کہے کہ اللہ نے سب کو ایک جیسا کیوں پیدا نہیں کیا، اس کو اتنا پیسہ دیا مجھے نہیں دیا، اس کو ذہین بنایا مجھے بیوقوف بنایا، اس کو خوبصورت بنایا مجھے بدصورت بنایا، اس کو صحت مند بنایا مجھے معذور بنایا، اس کو جو ہے وہ اتنے کامیابیاں دے دی مجھے نہیں دیں. تو ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ یہ دنیا کا نظام مساوات پہ، ایکویلٹی پر نہیں ہے. دنیا میں اللہ نے اسی طرح فرق رکھا ہے. تو جیسے مردوں میں بھی مختلف درجات ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق بنا دی عورت کی صورت میں، ایک مرد کی صورت میں، اور مرد کو عورت پہ ایک درجہ اللہ نے فضیلت دے دی. تو اب اس میں عورت پہ ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ نظام کائنات کو چلانے کے لیے عورت کو چاہیے یہ سوچے کہ اللہ مجھے جانور بھی بنا سکتا تھا، اللہ نے جانور نہیں بنایا بلکہ مجھے انسان بنا کے فضیلت دی ہے. تو اسلام نے وہی کیا جو نیچر کا تقاضا ہے، کوئی الگ کام نہیں کیا اسلام نے.